اسی طرح پھر دعاز ہیں، اسلامک سائیکو تھراپی کا حصہ وہ دعاز، آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ سٹوری آف ام سلمہ ہے، ان کی دعا کتنی مشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ان کے جب میاں فوت ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ نے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر دیے۔ کتنی بڑی کیس سٹڈی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں اسلامک تھراپی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، آخری چیز، TIIP ماڈل ہے، ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھراپی، TIIP ماڈل۔ اس میں قلب از دی سینٹر اکارڈنگ ٹو دس حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے، جو اگر خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے، اور بے شک وہ کیا ہے؟ قلب، وہی القلب۔ تو قلب سینٹر میں ہے جس پہ ورکنگ کرنی ہے ایکچولی۔ اب قلب کے ساتھ عقل بھی جڑی ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگلی آپ کے ہارٹ میں 40,000 نیورونز ہیں جو صرف دل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے۔ سرچ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، گوگل پہ جا کے لکھیں نیورونز آف دی ہارٹ۔ 40,000 نیورونز آپ کے دل میں ہیں، وہ صرف دل کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے، نروس سسٹم آف دی ہارٹ، کبھی گوگل پہ سرچ کیجیے گا۔ اینی قلب کا تعلق عقل سے بھی ہے، قلب کا تعلق نفس سے بھی ہے، قلب کا تعلق احساس ایموشن سے بھی ہے، قلب کا تعلق روح سے بھی ہے۔ سو آور سینٹر آف فوکس از قلب۔ ویسٹرن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو نکال دیا انہوں نے بیچ میں سے، اور انسان کو بس ایک ایسا ہی انہوں نے کریچر سمجھا جس کا دماغ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلب کا علاج آپ کو پتہ ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے ڈپریشن سیڈنس سے نکلنا ہے، ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ گناہ قلب کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے کیا، تاکہ قلب اور اسٹرینتھن ہو۔ ہم نے قرآن یاد کرنا ہے تاکہ قلب میں قرآن آئے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت سننی تاکہ قلب میں قرآن آئے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی قلب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ یعنی قلب کے ساتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی عقل کو گورن کرنا ہے، نہ کہ ادروائز۔ کچھ لوگ عقل کے مطابق دین کو جج کرتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لہٰذا یہ کر لو، اور وہ عقل کے مطابق دین، کوئی دین کے بعد عقل کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ دس۔ چاہے آپ کو کوئی حکم ہضم نہیں ہو رہا ہے اللہ رسول کا، پھر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی تو دل کی خوراک ہے، یہی تو قلب ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ ماڈل لگانا کہ آپ نے اپنی سوچیں بھی ٹھیک کرنی ہے۔ دیکھیں کوگنیشن جو سب سے اوپر ہے، عقل، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سوچوں کو اچھا سوچنا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے۔ نفس، آپ نے بیہیویئرل انکلینیشنز یا جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، گناہ سے باہر نکلنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے احساس، اپنے ایموشنز کو بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ نمبر 4، آپ نے روحانی صحت جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ کا قلب اسٹرینتھن ہوگا۔ تو یہ بڑا خوبصورت ماڈل ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ماڈل ذہن میں رکھیں۔ آخر میں بس چند ایک دعائیں ہیں جو ہم نے کئی بار اس پہ بات کی ہے۔ ایک تو یہ ڈپریشن کی دعا میں نے لاسٹ کلاس میں ایکسپلین بھی کی تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ یہ دعا ضرور یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں، ٹرانسلیشن بہت خوبصورت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بیوٹیفل دعا، اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 1، ہم سے، ہم کہتے ہیں انگزائٹی کو، حزن سے سورو، عجز سے، عجز کہتے ہیں ویکنس کو، کسل سے لیزینس کو۔ عجز اور کسل ان شارٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈی موٹیویشن۔ اس کے بعد بخل سے، بخل کہتے ہیں مائزرلینس کو، جبن سے، جبن کہتے ہیں کوورڈیز کو، ڈرپوک پن کو۔ وضلع الدین، ضلع الدین سے مراد ہے قرض کے اندر ڈوب جانے سے، وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے کہ کوئی انسان مجھ پہ حاوی ہو جائے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر یہ دعا اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء
व दरक शकाई व सूइल कज़ाई व शमातत लादाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्क़त से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्क़त से। व दरक शकाई होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचिडनेस। और वसूइल कज़ाई बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हों या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊँ या मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई सख्त मुशक्क़त से पनाह मांग रहे हैं, व दरक शकाई होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस होपलेसनेस, व सूइल क़ज़ाई बुरी तकदीर से पनाह मांग रहे हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह, there is no ease except that which you make easy, and indeed you when you want make grief and difficulty easy। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की ऐप है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, यहीं पे आज हमारा इख्तिताम हुआ इस सीरीज़ का। आप सब की मुश्किलात आसान फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।